آئیے یہ بہترین اور شاندار محفل کی ابتدا سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے بلند آواز سے پیارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جھوم جھوم کر کے ہدیہ درود سلام پیش کریے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محترم حضرات، درود پاک جیسے ابھی ہم نے پڑھا ہے تو درود پاک جملہ عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت ہے. صوفیاء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام جتنے بھی عبادتیں ہیں جیسے نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کی ادائیگی کرنا، صدقہ دینا، خیرات کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں سے محبت کرنا، یا یہ کہیے کہ غریب کی امداد کرنا، محتاجگی دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا، امداد کرنا، یہ تمام جتنے بھی اچھے کام، اچھے اعمال ہیں، تمام عبادتوں میں بہترین عبادت درود پاک ہے. درود پاک یہ ایک انسان کے لیے ایسا بہترین عمل ہے جو کوئی درود پاک کو پڑھتا ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول دونوں خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے حبیب پر خوب درود اور خوب سلام بھیجو. تو پتہ چلا درود پڑھنا یہ اللہ کی سنت مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ فرشتوں کی سنت مبارکہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی سنت مبارکہ پر عمل کریں اور فرشتوں کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم جو ہے پیارے آقا کے محبوب ہو جائیں. کیونکہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی بھی محفل میں میرا نام سن کر کے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کا 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے. جو کوئی بھی محفل میں میرا نام سن کر کے درود نہ پڑھے کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت سے محروم ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو پتہ چلا حضور کا نام سن کر درود پڑھنا یہ عاشقوں کی علامت ہے اور نام سن کے درود نہ پڑھنا یہ حضور کی شفاعت سے محرومی کی علامت ہے. اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھے. درود ایک ایسا عمل آپ صبح سے لے کے شام تک اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمہ وقت کبھی بھی پڑھتے رہے. انشاءاللہ تعالی سرکار کی جب نظر کرم ہو جائے گا، سرکار کی نظر عنایت ہو جائیں گی تو دنیا بھی سمجھ جائیں گی اور آخرت بھی سمجھ جائیں گی. اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو مدینے کی حاضری دیتے ہیں. میرے بھائیوں کتابوں میں آتا ہے پچھلے زمانوں میں اور آج کے بھی زمانے میں کئی ایسے افراد آپ کو ملیں گے، کئی ایسے اشخاص آپ کو ملیں گے جو حضور سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ درود کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب کو مدینے کا مسافر بنا دیا. سبحان اللہ. تو درود کثرت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ سب کو انشاءاللہ تعالی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے گی. آئیے جھوم کر کے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. کیونکہ یاد رکھیے گا پورے دنیا میں 2 ایسے پیارے شہر ہیں، 2 ہی ایسے پیارے شہر ہیں جہاں کی عبادت بہترین عبادت مانی جاتی ہے. مثلا پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی مکۃ المکرمہ ایک شہر اور مدینہ منورہ دوسرا شہر. مکۃ المکرمہ جہاں پر لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، کعبے کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا محبوب گھر ہے جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، اس گھر کے ارد گرد چکر کرتے ہیں، چکر مارتے ہیں 7 چکر.
تو وہاں مسجد الحرام ہے، وہ اسے مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کوئی بھی مسجد الحرام میں اگر کوئی 1 رکعت نماز پڑھے تو اسے 1,00,000 رکعت پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنا؟ کوئی 1 رکعت نماز اگر مسجد الحرام میں جہاں پر کعبہ ہے ادا کرتا ہے تو اپنے علاقے میں 1,00,000 رکعت نماز ادا کرنے کا وہ ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی مسجد نبوی میں 1 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو الحمدللہ اللہ پاک اس کو 50,000 نماز رکعت ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 50,000 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پتا چلا دنیا میں 2 ہی ایسے مشہور شہر ہیں، ایک مکہ، دوسرا مدینہ شریف، جہاں پر اتنی عبادتوں کا، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو وہاں کے سلسلے میں میں ایک کلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت ہی پیارا کلام ہے، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، اور جہاں اشعار سمجھ میں آتے ہیں وہاں سبحان اللہ اور ماشاءاللہ ضرور کہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رسی گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رسی گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پڑھیے مل کر کے، اللہ اکبر، اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، مانگی ہے میں نے جتنی دعائیں، منظور ہوگی مقبول ہوگی، منظور ہوگی مقبول ہوگی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ مانگی ہے میں نے جو بھی دعائیں منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، کیوں؟ اس لیے میزاب رحمت میرے سر پہ ہے،
یقیناً وہاں دعا قبول ہوتی ہے. کعبے کے اندر آپ جب انشاءاللہ تعالی ہم اور آپ جائیں گے کبھی مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق عطا فرمائے گا سرکار کے کرم سے. تب جب آپ جائیں گے تو کعبے کے پیچھے طرف اس طرح گول ایک دائرہ ہے، آپ نے فوٹو میں بھی دیکھا ہوگا، پتھر سے بنا ہوا ایسا گول دائرہ ہے، دیوار ہے چھوٹی سی، کعبے کے پیچھے گول دیوار ہے. اب اس کے اندر جاتے ہیں لوگ اور وہاں نماز ادا کرتے ہیں. اصل میں کعبہ اب جو جتنا بنا ہوا ہے وہ دیوار تک تھا، پیچھے جو گول دائرہ ہے نا، اصل کعبے کی زمین وہاں تک تھی، پھر اس کو تخفیف کر کے اتنا بنایا گیا، اور جو بچا ہوا تھا اصل جگہ کعبے کی اس کو دیوار کے ذریعے راؤنڈ کر کے وہ اندر رکھا گیا. اب لوگ جو کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھنے کی جس کو توفیق نہیں ہوتی، جو اندر صرف بادشاہ یا بڑے بڑے لوگ ہی جا سکتے ہیں، ہمارا جیسے عام لوگ جو کعبے کے اندر نہیں جا پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ گول دائرے میں جگہ کافی ہے اتنی ساری، وہ اندر جا کے کوئی 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا. اب وہاں پر جب کعبے کی دیوار ہے، ہمارے ہر گھر کے اوپر ایک پرنالا ہوتا ہے جہاں چھت پہ پانی گر کر ایک طرف سے گرتا ہے پائپ میں سے، تو کعبے کے چھت پہ جب بارش ہوتی ہے تو چھت پہ کا پانی جائے گا کہاں؟ تو وہ جو علاقہ ہے یہاں تھا، اسی علاقے کے اندر وہاں اوپر دیوار پہ ایک پرنالا ہے سونے کا پائپ، سونے کا پرنالا بولتے ہیں اسے، وہاں سے کعبے کا پانی چھت سے نیچے گرتا ہے، اسے کہتے ہیں میزاب رحمت. کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت. یقیناً وہ رحمت کا پیالہ ہے، جب کعبے کا پانی چھت سے نیچے گرے گا بڑے تبرک کے ساتھ میں لوگ اسے جمع کرتے ہیں اور پیتے ہیں. اور یقیناً جو کوئی کعبے کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو کر کے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرماتا ہے. شاعر کہتا ہے مانگی ہے میں نے جو بھی دعائیں منظور ہوگی مقبول ہوگی. میزاب رحمت ہے میرے سر پر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کے چھونا بہت نصیب کی بات ہے. کوئی کعبے کو چھو کر کے رو رو کر دیوار کو پکڑ کر یا غلاف کعبے کو پکڑ کر دعا مانگتا ہے، اللہ کی رحمت سبحان اللہ. کچھ ایک جگہ دیوار کا ایک کونا ایسا ہے جہاں پر 70,000 فرشتے ہمیشہ ہر لمحہ ہوتے ہیں، اور اس جگہ پر جا کر جو کعبے کے غلاف یا یہ دیوار کو پکڑ کر دعا کرتا ہے، جو بھی دعا جائز مانگے گا 70,000 فرشتے اس کے حق میں آمین آمین کہتے ہیں. سبحان اللہ. اب شاید کیا کہتا ہے؟ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ. محترم سامعین، آج بروز جمعہ ہے اور آج آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے 2 ہی جملے میں آپ کے سامنے عرض کر کے پھر دعاؤں کا انشاءاللہ تعالی اہتمام کریں گے.
دیکھیے مدینہ شریف ہر عاشق رسول وہاں جانے کی تمنا رکھتا ہے، ہر عاشق رسول، ہر مسلمان مدینے جانے کی حاضری ضرور رکھتا ہے۔ مدینہ یہ جو نام ہے یہ آقا نے عطا کیا ہے، مدینہ جو نام ہے ہمارے آقا نے عطا کیا ہے، اس شہر کا نام مدینہ۔ اس کے پہلے اس کا نام تھا یثرب۔ کیا تھا؟ یثرب۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو کوئی شہر مدینہ یا شہر یثرب چلا جاتا تھا پہلے زمانے میں، حضور کی آمد سے پہلے وہ شہر بیماریوں کا شہر تھا۔ کوئی بھی جاتا اور وہاں کچھ دن رک کر 2-4 دن رک کر آگے چلتا تو وہ بیماری میں مبتلا ہوتا تھا۔ تو اس شہر کی ہوا میں بیماریاں تھی، یعنی وہ شہر سمجھیے کہ وہ بیماری کا گھر تھا۔ لیکن جب ہمارا آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، آپ کے قدم میمونت لزوم کی برکت سے پروردگار عالم نے اس شہر کی بیماری، اس شہر کی ہوا میں شفا رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب تو ایسا ہے کوئی بیمار جاتا ہے اس شہر کی ہوا سے یا اس شہر کی خاک سے، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینے کی ہوا میں بھی شفا ہے اور مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بیمار شخص مدینے کی مٹی بھی اگر چکھتا ہے، اللہ پاک اس کے یقین کی برکت سے جو ہے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام جو ہے کہیں باہر تشریف لے جاتے، چلے جاتے، جب ریٹرن واپس آتے تھے تو زمانے میں ہمارے یہاں کی طرح کوئی سیمنٹ اور گارمنٹ کے روڈ نہیں تھے۔ جب آتے تھے تو گھوڑے پر سوار یا اونٹ پہ سوار ہو کے تشریف لاتے تھے، شہر مدینہ میں اندر آتے تھے تو دھول مٹی کی وجہ سے کبھی پلکوں پہ دھول ہے، کبھی داڑھی مبارک پہ دھول تھی، کبھی زلف مبارک پر دھول۔ تو جب آپ تشریف لاتے تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ آنکھوں کو اور داڑھی مبارک کو صاف یا زلف مبارک کو صاف کرنے کی کوشش کرتی تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، اے عائشہ مدینے کی خاک میں بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ مدینہ وہ شہر ہے جہاں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، چاہے وہ بیماری جسمانی ہو چاہے بیماری روحانی ہو، یعنی کوئی نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بغض کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی غیبت کی بیماری میں مبتلا ہے، روحانی کوئی بھی بیماری، آسیب، اثرات، جادو، جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، وہ مدینہ جاتا ہے، اللہ کے رسول کے بارگاہ میں جانے کی برکت سے اللہ پاک اسے تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مدینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مدینہ کو حرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہرا گنبد ہے نا، ہرا گنبد نظر جو آئے تو دنیا بھول جاؤ گے، ہے نا وہ کلام۔ تو جو ایک بار مدینہ جائے تو دنیا کی رونق اس کے سامنے کچھ نہیں، سب ہیچ ہے۔ مدینہ اتنا خوبصورت شہر ہے، اور جہاں تک حضور کے روزے کی بات ہے، سبحان اللہ، حضور جہاں آرام فرمائے، آپ ہر بارگاہ میں جاتے ہو، شہنشاہ میرج حضرت خواجہ محمد میرا، حضرت خواجہ شمنا میرا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جائیے، چاروں طرف سے مزار کی طرف سے چاروں طرف ایک دیوار جیسا بندھا ہوا ہے، کعبے کی طرح نا دیوار جیسا بندھا ہوا ہے تاکہ مزار کو کوئی چھو نہ سکے، بید بھی نہ ہو، اس طریقے سے چھوا، یعنی وہاں ادب آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو سرکار جہاں آرام فرمائے چاروں بازو سے دیوار ہے اور سامنے سے کیا ہے؟ جالی مبارک ہے، سنہری جالی ہے۔ اب کوئی بندے مومن جہاں وہاں پہنچ کر مدینے میں حضور کے سامنے روزے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور جا کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ کہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ پاک جواب دینے یا اس کا سلام حضور کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے یا آقا کی طرف سے جو جواب بتاؤ وہ سلام اس تک پہنچانے کے لیے فرشتہ مقرر فرماتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کے رہتے تک، یعنی وہ جو سلام کیا ہے شخص جب تک وہ دنیا میں صبح میں 70,000 فرشتے اور شام میں 70,000 فرشتے آسمانی دنیا سے نازل ہوتے ہیں اور حضور کے روزے کا طواف کرتے ہوئے درود پاک اور سلام پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جس کی ایک مرتبہ صبح باری آ جائے تا قیامت اس فرشتے کی دوبارہ باری آتی نہیں ہے، اور جس کی شام میں باری آ جائے تا قیامت اس فرشتے کی دوبارہ باری آتی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جس جگہ مدینے میں آرام فرمائے، جس گنبد کے نیچے آرام فرمائے، جس سنہری جالی کے اندر آرام فرمائے،
وہاں پر اللہ کی طرف سے 70,000 فرشتے صبح میں اور 70,000 فرشتے شام میں آ کر کے حضور کے روزے کا طواف بھی کرتے ہیں اور آپ پر درود سلام بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بڑے خوش نصیب ہیں چچا جان جو جا رہے ہیں مدینے کی حاضری کے لیے. ہم دعا کہ پروردگار عالم ان کے عمرے کے ارکان کو آسان فرمائے. جو وہ جائز دعا مانگے ہم سب کے حق میں اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرمائے. ہم سب کو بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو مدینہ کا زائر بنا دے, مدینے کا مسافر بنا دے, کعبے کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے کو قبول فرمائے. جو بھی